السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ صافات آیت نمبر 114 سے 148 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی چنانچہ وہی غالب آئے، اور ہم نے ان دونوں کو انتہائی واضح کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو راہ راست کی ہدایت دی، اور ہم نے ان دونوں کو ذکر خیر کے پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہوں، بے شک ہم نیک وکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بلا شبہ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے جن سے اس نے موسیٰ اور ہارون کو نوازا تھا، اور وہ یہ کہ انہیں نبوت عطا فرمائی، اور انہیں اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو فرعون اور اس کی قوم کے مظالم سے نجات بخشی۔ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ اسرائیلیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، بہت برا سلوک کرتے تھے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور انہیں بہت گھٹیا کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی فرعون اور اس کی قوم کے خلاف مدد فرمائی، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، اور انہیں ان کی زمینوں، مالوں اور ان تمام مویشیوں کا وارث بنا دیا، اور ہر اس چیز کا جو انہوں نے زندگی بھر جمع کیا تھا۔ اور پھر اس سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک عظیم الشان، واضح، جلی اور روشن کتاب بھی نازل فرمائی، اور اس کا نام ہے تورات۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ سورۃ الانبیاء، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور روشنی عطا کی۔ اللہ عز و جل نے یہاں ارشاد فرمایا ہے وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عنایت کی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھا راستہ بھی دکھایا، یعنی اقوال و افعال میں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان دونوں کے ذکر خیر کو باقی رکھا، یعنی ان کے بعد ان کے ذکر جمیل اور ثنائے حسن کو باقی چھوڑا۔ اور پھر اس کی تفسیر اس طرح فرمائی سلام علی موسیٰ وہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین۔ موسیٰ اور ہارون پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، بے شک فرمائے ہم اسی طرح جو نیکی کرنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، ہم ان کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً وہ دونوں جو تھے موسیٰ اور ہارون ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین فکذبوہ فإنہم لمحضرون الا عباد اللہ المخلصین
وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ اور بے شک الیاس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم بعل یعنی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے، پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، لہذا یقیناً وہ سب عذاب میں ضرور حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، اور ہم نے اس کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ الیاسین یعنی الیاس پر سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ قتادہ اور محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ الیاس علیہ السلام ہی ادریس علیہ السلام ہیں، اور ابن ابو حاتم نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ الیاس ہی ادریس ہیں، اور ضحاک نے بھی اسی طرح کہا ہے، اور وہب بن منبہ نے کہا ہے کہ وہ الیاس بن یاسین بن فخاس بن عیزار بن ہارون بن عمران ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حزقیل علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا تھا۔ اسی وقت بنی اسرائیل بعل نامی ایک بت کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا۔ اس دور کا بادشاہ پہلے تو ایمان لے آیا مگر پھر وہ مرتد ہو گیا، ایمان سے پھر گیا، اسلام سے پھر گیا۔ بنی اسرائیل بھی اپنی ضلالت ہی میں مبتلا رہے اور ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک انہیں بارش سے محروم کر دیا۔ پھر انہوں نے الیاس علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے قحط سالی کو دور کر کے بارش نازل کر دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ الیاس علیہ السلام نے دعا کی تو بارش نازل ہو گئی، مگر قوم نے پہلے سے بھی بڑھ کر کفر کا مظاہرہ کیا تو انہوں نے دعا کی، الیاس علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب ان کی روح کو قبض کر لے۔ الیاس کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وہ فلاں جگہ چلے جائیں اور ان کے پاس جو چیز آئے اس پر بلا خوف و خطر سوار ہو جائیں۔ تو ان کے پاس آگ کا ایک گھوڑا آیا، آپ اس پر سوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور کا لباس پہنا دیا اور پر بھی عطا فرما دیے، اور انہوں نے فرشتوں کے ساتھ انسانی، آسمانی اور زمینی فرشتہ بن کر اڑنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تفصیل کے لیے آپ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کر سکتی ہیں۔ وہب بن منبہ نے اہل کتاب سے اسی طرح بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور اس کو پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو۔ ابن عباس، مجاہد، اکرمہ اور سدی نے بھی کہا ہے کہ بعل جو ہے، بعل ان کے خدا کا نام تھا۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اپنے والد گرامی سے روایت کیا ہے کہ یہ ایک بت کا نام تھا۔ بعل ایک بت کا نام تھا جس کی دمشق کے مغرب کی طرف بعلبک نامی شہر کے لوگ پوجا کرتے تھے، جس کی دمشق کے مغرب کی طرف بعلبک نامی شہر کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ ضحاک نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک بت تھا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ اتدعون بعلا، کیا تم بعل کو پکارتے ہو یعنی اس بت کی پوجا کرتے ہو۔ وتذرون احسن الخالقین، اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے اور جو عبادت کے مستحق ہے، جو واحد و لا شریک ہے، اس کو چھوڑ کر تم اس بعل کی عبادت کرتے ہو، اس کو پوچھتے ہو۔ فکذبوہ فانہم لمحضرون، تو ان لوگوں نے حضرت الیاس کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ حاضر کیے جائیں گے، یعنی حساب کے دن عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے،
یعنی جو موحد ہوں گے انہیں عذاب نہیں ہوگا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ان دونوں کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا، یعنی جب بھی ان کا نام لیا جائے گا تو اچھے حالوں میں اور تعریف کے ساتھ ان کا نام لیا جائے گا۔ ارشاد الہی ہے سلام علی الیاسین، الیاسین پر سلام ہو۔ یہ ایسے جیسے اسماعیل کو اسماعین کہا جاتا ہے، یہ بنو اسد کی لغت ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے میکال، میکائیل، میکائیل، میکائیل حمزہ یا لام، میکائین میم یا کاف الف میکا اور پھر حمزہ یا نون میکائین، اور ابراہیم و ابراہام، اسرائیل و اسرائیل۔ اسی طرح طور سینا اور طور سینین ایک ہی جگہ کے نام ہیں۔ بہرحال یہ سب نام اسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اس کی تفسیر پہلے بیان کی جا چکی ہے، واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور بلا شبہ لوط بھی رسولوں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور اس کی اہل کو سب کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا، لوط کی اہلیہ، لوط کی بیوی کو، کہ جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ تم صبح کو ان کی تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو، وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور رات کو بھی کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد و رسول لوط کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انہیں ان کی قوم لوط کی طرف مبعوث کیا گیا، مگر ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اہل کو نجات دی، مگر ان کی بیوی اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف سزاؤں کے ساتھ ہلاک کیا اور ان کی زمین کی جگہ بحیرہ مردار پیدا کر دیا جو انتہائی بدبودار قبیح المنظر اور جس کا ذائقہ اور جس کی ہوا بھی انتہائی بدبودار ہے، اور اسے ایک ایسے رستے کے قریب بنا دیا ہے جس کے پاس سے مسافر دن رات گزرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور بے شک تم صبح کو بھی ان کی تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو، یعنی رات دن تم اس کی تباہ ہوئی بھی بستیوں سے گزرتے ہو، کیا تو پھر بھی تم افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم اس بات سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کس طرح تباہ اور برباد کیا تھا، اور تم یہ جانتے ہو کہ کافروں کو بھی اسی طرح کا عذاب ہوگا؟ تو آج کیا اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ہم کو عذاب نہیں دے سکتا، ہم کو تباہ نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے اور ہم کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، اور بے شک یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر کشتی والوں نے قرعہ ڈالا تو وہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا، تب اسے مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو وہ لوگوں کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دن یعنی روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت کدو اگا دیا، اور ہم نے اسے 1,00,000 انسانوں کی طرف بھیجا۔
یا وہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یونس علیہ السلام کا ذکر جو ہے، قصہ جو ہے، وہ سورۃ انبیاء میں گزر چکا ہے، اور صحیحین میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متى، کسی بندے کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ ابق الى الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کی طرف گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مشحون کے معنی ہے سامان سے بھری ہوئی کشتی۔ فساہم فکان من المدحضین، پھر کشتی والوں نے قرآن ڈالا، قرآن دازی کی، تو وہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی وہ مغلوب ہو گئے۔ اور وہ اس طرح کہ سمندر کی موجوں نے کشتی کو چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے سب لوگ غرق ہونے کے قریب پہنچ گئے۔ تو انہوں نے قرآن دازی کی تاکہ جس کے نام قرآن نکلے اسے سمندر میں پھینک دیا جائے اور کشتی کا بوجھ کم ہو جائے۔ قرآن 3 بار ڈالا گیا، قرآن دازی 3 بار کی گئی، اور تینوں بار اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اور کشتی والے اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ آپ کو کشتی سے اتار کر سمندر میں پھینک دیں، مگر ان کے انکار کے باوجود آپ نے اپنے کپڑے اتارے اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے بحر اخضر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سمندروں کو چیرتی ہوئی فوراً وہاں پہنچے اور یونس علیہ السلام کو نگل لے، مگر نہ ان کے گوشت کو کھائے نہ ان کی کسی ہڈی کو توڑے۔ ادھر یہ مچھلی آ گئی، ادھر یونس علیہ السلام نے سبحان اللہ سمندر میں چھلانگ لگا دی تو مچھلی نے ان کو نگل لیا اور انہیں لے کر چل دی اور سارے سمندر میں لے کر گھومتی پھرتی رہی۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے خیال کیا کہ شاید وہ فوت ہو گئے ہیں، پھر انہوں نے اپنے سر، پاؤں اور اطراف کو ہلایا تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کر مچھلی کے پیٹ میں نماز پڑھنی شروع کر دی، اور انہوں نے وہاں پر جو دعائیں مانگی ان میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے میرے رب، میں نے تیرے لیے ایک ایسی جگہ مسجد بنائی ہے جہاں تک کوئی انسان نہیں پہنچا۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنی مدت تک رہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 3 دن، امام جعفر صادق کا قول ہے کہ 7 دن، ابو مالک کا قول ہے کہ 40 دن۔ مجاہد نے شعبی سے روایت کی کہ مچھلی نے آپ کو چاشت کے وقت نگلا تھا اور شام کے وقت اگل دیا تھا۔ اس مدت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ مدت کتنی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، پھر اگر یہ بات نہیں ہوتی تو بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا، تو وہ اس روز تک کہ جس میں لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر خوشحالی کے زمانے کے ان کے عمل نہ ہوتے تو مچھی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ اگر خوشحالی کے زمانے میں انہوں نے نیک عمل نہ کیے ہوتے تو یہ قریب تھا کہ وہ قیامت تک مچھی کے پیٹ میں رہتے۔ امام جریر نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اس حدیث سے ہم انشاءاللہ تعالی آگے ذکر کریں گے، یہی بات معلوم ہوتی ہے بشرط یہ کہ یہ حدیث صحیح ہو، اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما میں ہے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں پہچانو، وہ تمہیں تمہاری سختی کے دنوں میں پہچانے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے فلولا انہ کان من المسبحین سے مراد یہ ہے کہ فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، پھر اس نے اندھیروں میں ہمیں پکارا کہ تیرے سوا اللہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے اس کے غم سے اس کو نجات بخش دی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ سعید بن جبیر وغیرہ کا قول ہے۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے،
اور انس نے حدیث کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہی مرفوع بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کلمات کے ساتھ دعا شروع کی، جب کہ وہ لا الہ الا انت سبحانک ان کلمات کے ساتھ دعا شروع کی، جب کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو انہوں نے کہا اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں اپنے آپ پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو دعا کے ان کلمات نے عرش کو گھیر لیا۔ فرشتوں نے عرض کی اے رب، یہ کمزور سی آواز جانی پہچانی معلوم ہوتی ہے جو کسی دور دراز کے اجنبی سے علاقے سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کس کی آواز ہے؟ فرشتوں نے عرض کی اے رب یہ کس کی آواز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے عرض کی تیرا وہی بندہ یونس جن کے اعمال صالحہ اور جن کی قبول ہونے والی دعائیں ہمیشہ آپ کے پاس پہنچتی رہی ہیں؟ فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ اس کے آسودگی میں کیے گئے اعمال کے بدلے تو اس پر رحم فرما دے، اس کی آزمائش سے اس کو نکال دے، اس کو نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھی کو حکم دیا اور اس نے آگ کو ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پھر ہم نے انہیں چٹیل میدان میں ڈال دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین نے فرمایا ہے کہ عراء ایسی زمین کو کہتے ہیں جس میں نہ نباتات ہوتی ہے اور نہ کوئی عمارت ہوتی ہے۔ وَهُوَ سَقِيمٌ، جب کہ وہ بیمار بھی تھا، یعنی ان کا بدن جو تھا وہ کمزور اور لاغر ہو گیا تھا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اس پر ایک بیل دار پودا جیسے کدو وغیرہ جو تھا وہ اگا دیا۔ ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ عنہم، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر اور کئی ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے اسی طرح کہ یقطین کے معنی کدو کے ہیں۔ بعض لوگوں نے کدو کے کچھ خاص فوائد بھی ذکر کیے ہیں، مثلاً اس کا جلدی اگنا، اس کے پتوں کے بڑے اور ملائم ہونے کی وجہ سے استایا کرنا، مکھی کا اس کے قریب نہیں آنا، یعنی اس درخت کے پاس مکھی نہیں آتی، اس کے پھل کا عمدہ غذا ہونا، اور اس کا کچا اور پکا، اس کو پکا کر کھایا جانا، کچا بھی کھایا جا سکتا ہے کدو اور پکا کر بھی کھائے جا سکتے ہیں، اور اس کے گودے اور چھلکے دونوں کا کھائے جانا وغیرہ۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے اور اس کی قاشوں یعنی اس کے ٹکڑوں کو برتن میں ہاتھ ڈال کر تلاش فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، صحیح البخاری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے اسے 1,00,000 لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، یا اس سے بھی کچھ زیادہ لوگ ہوں گے، یعنی جن لوگوں کی طرف انہیں پہلے بھیجا گیا تھا مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد انہی کی طرف ان کو دوبارہ بھیجا گیا، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے آئے۔ او یزیدون، یا اس سے کچھ زیادہ ہوں گے۔ مکحول کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 1,10,000 تھی۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اہل بصرہ میں سے بعض اہل عربیت کہتے تھے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی تعداد 1,00,000 تھی، یا تمہارے نزدیک اس سے بھی زیادہ تھی، گویا تمہارے نزدیک بھی ان کی تعداد یہی تھی، واللہ اعلم۔ آگے ارشاد فرمایا فآمنوا فمتعناہم الی حین، تو وہ ایمان لے آئے جن کی طرف بھیجا گیا تھا، جن سے بھاگ کر وہ چلے گئے تھے، اسی قوم کے پاس جب دوبارہ آئے تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے، یعنی یہ سب لوگ ایمان لے آئے جن کی طرف یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ فمتعناہم الی حین، سو ہم نے بھی انہیں دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدہ دیا، ہم نے ان کو یعنی ان لوگوں کی موت کے وقت تک ہم نے ان کو فائدہ دیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ سورۃ یونس۔ پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کہ وہ عذاب سے پہلے ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، سوائے قوم یونس کے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں ذلت کا عذاب ٹال دیا اور ہم نے انہیں ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ اس کا قصہ اسی طرح سے ہے کہ یونس علیہ السلام پہلے اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے آپ کی دعوت توحید کو نہیں مانا،
جب آپ بہت زیادہ پریشان اور بے حال ہو گئے تو اپنی قوم کو چھوڑ کر اپنے گھر سے نکل کر باہر کی طرف چلے گئے. جب باہر کی طرف آئے سمندر کے قریب تو دیکھا کہ کشتی بھری ہوئی ہے اور جانے کے لیے تیار کھڑی ہے، اور آپ جا کر اس کشتی میں بیٹھ گئے. تو جب تک کہ اللہ رب العالمین اپنے رسول کو کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا حکم نہیں کرتا، اس وقت تک رسول جو ہیں، پیغمبر جو ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتے. لیکن یونس علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں، بس گھبراہٹ میں، پریشانی میں، جب قوم نے بہت ہی ستایا، اب گھبراہٹ میں گھر سے نکلے اور جا کر دیکھا کشتی کھڑی ہوئی ہے، اس کے اندر بیٹھ گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پکڑ لیا کہ اللہ کا حکم نہیں تھا، اور وہ کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی نے چلنا شروع کر دیا. بیچ منجر دھار میں جا کر کشتی جو تھی وہ کھڑی ہو گئی، چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی. تو اس قوم کا، وہاں کے لوگوں کا رواج یہی تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کشتی جب اس طرح کھڑی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی غلام جو ہے وہ اپنے مالک سے بھاگ کر، نافرمانی کر کے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کشتی چلنے سے انکار کر دیتی ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا قانون تھا، نظام تھا. جب انہوں نے کہا کہ اب کشتی چلی نہیں رہی تو انہوں نے قراردادی کی. باقی آپ نے جو پیچھے قصہ سنا ہے وہ پورا قصہ اس کے ساتھ ہے. جب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے نکل کر چلے گئے، یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب کی خبر دے دی تھی کہ اب تم پر عذاب آ جائے گا. آپ ان کو خبر دے کر اور گھر سے نکل گئے تھے پریشان ہو کے. تو وہ قوم جو تھی، صبح کو جب ان کے اوپر آندھی آئی اور ہوائیں چلنے لگیں تو وہ سب کے سب جو تھی قوم ڈر گئی، اور انہوں نے پھٹے کپڑے پہن کر برے حالوں میں اللہ کے آگے بہت روئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا کہ ہم خلاف نہیں کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے ان سے عذاب کو ٹال دیا. پھر اس کے بعد جو یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور مچھی نے آپ کو نگل لیا، اور پھر آپ نے دعا مانگی تو آپ کو مچھی نے نکال دیا. یہ پورا قصہ آپ نے سنا ہے اور پڑھا ہے الحمدللہ. پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ یونس آپ اسی قوم کی طرف لوٹ جائیں. پھر جب آپ اپنی قوم کی طرف آئے تو وہاں پہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے. پھر وہ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی تابعداری کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جتنا اللہ رب العالمین چاہتا تھا ان کو فائدہ دیا. ایک مقرر وقت تک اللہ رب العالمین نے ان کو فائدہ دیا اور ایمان والے ہو گئے. یہ ایک ہی قوم ہے پیغمبر کی، یہ ایک ہی قوم ہے جن کی دعاؤں سے اور جن کی توبہ قبول کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت عطا فرما دی تھی اور ان سے عذاب جو تھا وہ اس کو ٹال دیا تھا. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.